چلنا میرا رکنا، میرا جانا میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ وصف بیان کرتے ہیں سارے، سنگ و شجر اور چاند ستارے، تسبیح ہے ہر خوش کو تر ہے یا اللہ یا اللہ۔ نعمتوں کی تلاش کا یہ سفر جاری ہے، ایک اور حسین صبح اور دل فریب نظارے ہیں۔ میرے رب کی تخلیق، یہ موسم، یہ نظارے بھی، عقل یہ سب دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے، مگر پھر اللہ کی قدرت پر دل اش اش کر اٹھتا ہے، اور اسی اضطراب میں یہ خیال آتا ہے کہ ہر شے، ہر نظارے میں اللہ کی نعمت پنہا ہے۔ نعمتوں کی تلاش کی اس جستجو میں اب کون سی نعمت کی رعنائی سے سامنا ہوگا؟ موسم کی شادابی عروج پر ہے، ابر آلود ماحول میں ہریالی دل کو عجب سی تسکین دے رہی ہے، ابر رحمت بھی ہلکے انداز میں برس رہی ہے، دل اللہ کریم کے حضور سجدہ ریز ہے، اور انہی لمحوں میں میرے رفیق سفر میں مشتاقان پہنچے۔ آئے زہیب بھائی، دیکھیں ماشاءاللہ موسم کتنا خوبصورت ہو رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ۔ اور عمران بھائی وہاں بیٹھے، عمران بھائی کے پاس عمران چلتے بھائی ہیں۔ موسم کے مزے لے رہے ہیں اس وقت ماشاءاللہ میرا سے۔ خیال ہے کہ یہ وہاں پر بیٹھ کے کچھ ریڈنگ کر رہے ہیں، ہاں لیکن تو یہ دیکھیں کہ اس یہ موسم جو ویدر ہے اور یہ جو موسم اس وقت کا جو بنا ہوا ہے، یہ کتنی بڑی اللہ کی السلام نعمت ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ علیکم اللہ وبرکاتہ۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ عمران بھائی کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ یہ جو میں بات کر رہا تھا نا زہیب بھائی، ایسی چیزیں دیکھ کر ہمیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ یہ ان نعمتوں کی جسے کہا جائے کہ ایک شکر گزاری ہے، جی ہاں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نعمتوں کو شکر کے ذریعے قید کر لو۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ماشاءاللہ کتنی کیسی نہیں خوبصورت میں اور تو کتنی پیاری نعمت ہے، یہ دیکھیں۔ یہ تو میسمرائزنگ امیجز ہیں، اگر آپ دیکھیں پہاڑوں کے اوپر جس طرح سے بادل آئے ہوئے ہیں، اور بلکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بادل ہی جو ہے نا وہیں سے بن رہے ہیں۔ پہاڑ سے ہی نکل رہا ہے، ہاں واقعی نو ڈاؤٹ، بڑا خوبصورت منظر ہے۔ یہ جو آیت کریمہ آپ نے ارشاد فرمائی نا، آپ نے پڑھی لئن شکرتم لازیدنکم، اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ڈھارس بندھائی ہے، وعدہ کیا ہے کہ اگر میرا شکر مانو گے، میرا شکر کرو گے تو پھر میں تمہیں ضرور ضرور اور دوں اور گا۔ زیادہ دوں گا۔ تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لہٰذا زوال نعمت سے بچنے کی دعا آپ کرتے یہ رہنا دیکھیں، چاہیے۔ اور ویسے جو لوگ ناشکرے ہیں، معذرت آپ کی بات کٹ رہی ہے، میں یہ سوچ کے ایک دم میرے ذہن میں بات آئی، اللہ کا شکر ادا کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہے؟ یعنی اللہ کا تو شکر ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اصل میں اس میں جو ریئلائز ناشکر نہیں ہے وہ تو ہوتا، بے وقوف ہے۔ اس میں جو ہے نا ریئلائز بندہ جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن وہ ان چیزوں کو اپنے لیے نعمت نہیں لے رہا ہوتا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس 2 ہاتھ ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہماری انگلیاں سلامت ہیں، اللہ کی نعمت ہے، آنکھیں سلامت ہیں، اللہ کی نعمت ہے، زبان ہے، کان ہے، لیکن ان چیزوں کو نعمت نہیں گن رہا ہوتا۔ ہمیں وہ چیزیں لگتی ہیں، مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ کوالٹی پر نہیں جاتے، کوانٹٹی پر جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس مال، دولت، گاڑیاں، بنگلے، اثاثے، جائیداد زیادہ ہوں گی تو یہ نعمتیں ہیں، ادروائز بندہ جو ہے ان چیزوں کو نعمت نہیں گنتا، اور پھر وہ ناشکری کی طرف آ جاتا ہے، اور جب ناشکری کی طرف آتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، زوال نعمت کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ کو زوال نعمت پر بتا رہے تھے۔ ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قدرت کا ایک قانون ہے، اٹل قانون ہے، کہ جس نعمت کا حق ادا نہ کیا جائے اور جس کا شکر ادا نہ کیا جائے تو وہ نعمت جو ہے پھر واپس لے لی جاتی ہے، وہ نعمت زائل ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو قدرت کا قانون ہے یہ سابقہ امتوں کے حوالے سے نہیں، صرف کافروں کے حوالے سے نہیں، آج بھی اگر کسی نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے اور اس نعمت کا حق ادا نہ کیا جائے تو وہ نعمت چھن جایا کرتی ہے، دور ہو جایا کرتی ہے۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اس وقت تک نعمت کو دور نہیں فرماتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ سے نعمت کو دور نہ کر لے۔ ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے
اور پھر بندہ اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے اس نعمت کا نااہل خود کو ثابت کر لیتا ہے، اور نااہل کو تو چیز دی نہیں جاتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار تشریف لا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ گھر کے اندر ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے عائشہ، روٹی کی قدر کرو، یہ کسی قوم سے اگر گئی ہے تو واپس لوٹ کر نہیں آئی ہے۔ یہ تو جو اللہ کی جو نعمتیں ہیں نا، اس کو شکر کے ذریعے ہمیں قید کرنا چاہیے۔ ویسے اس بارے میں کیا کہیں گے، یہ جو ہلکی ہلکی فوار ہو رہی ہے، یہ بھی تو اللہ کی اتنی بڑی ایک کیسی نعمت ہے نا۔ یہ اس وقت جو موسم ہو رہا ہے نا، یقین جانے کہ یہ تو یہاں جو بیٹھا ہے یا جو دیکھ رہا ہے ان چیزوں کو، ان نظاروں کو، وہی فیل کر سکتا ہے کہ کتنا خوبصورت منظر اور کتنا خوبصورت ویدر، کیسی ٹھنڈی یہ ٹھنڈی اللہ ہوائیں۔ کی نعمت ہے نا، یہ خود ایک نعمت ہے۔ دیکھیں یہ ہلکی ہلکی ہم شکر ہی ادا کریں گے نا، درود بھی پڑھتے ہیں ہم جب ہلکی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ چلے درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم اللہم صلی علی صلی علی سیدنا سیدنا محمد محمد بعدد بعدد قطرات قطرات الامطار۔ الامطار۔ اچھا یہ تیز ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ میں مجھے آپ کو لگتا ہے دکھاؤں کہ ایک شہد کی چیز، ہاں یہ دیکھیں وہاں جو پھول لگے ہوئے نا، جی ان کے اوپر یہ بیٹھی ہوئی ہیں اصل میں۔ ہاں، تو اسی لیے مجھے لگا کہ یہ جی بارش کچھ زیادہ ہو رہی ہے، بارش میں نے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ میرے خیال سے چلتے ہیں، شہد کی مکھی بھی ہم نے دیکھ لی۔ جی جی آپ اور لوگ یہ چلیں، بھی میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بالکل۔ زہیب بھائی۔ شہد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور شہد کی مکھی پر تو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ کیوں نہ ہم اللہ کی اس نعمت کی طرف بڑھیں اور خیال سے دیکھتے ہیں، قریب سے دیکھتے ہیں کہ یہ شہد کس طریقے سے بنتا ہے اور کس طریقے سے یہ ہمیں ملتا ہے۔ آپ کو یہاں کوئی فارم بھی مل گیا لگتا ہے مجھے؟ جی مجھے فارم ملا ہے، ویسے تو اس کے الگ الگ چیزیں ملتی ہیں، اور اب جو ہمیں یہ فارم ملا ہے نا، ہم وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ کتنی قسم کا۔ آپ کہاں کہاں گھومتے رہتے ہیں، کبھی فارم لے آتے ہیں، کبھی کچھ لے کر آ رہے ہیں، مگر آپ کیا اللہ کی نعمتوں کی تلاش میں ہے نا ہم، صحیح۔ تو ہم اللہ کی نعمتیں جہاں اللہ کی نعمت نظر آتی ہے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ چلیں میں چینج کر کے آ جاتا ہوں۔ ہاں آپ چینج کر لیں، ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ پھر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا اللہ یا اللہ۔ ارے زہیب بھائی، آپ نے کپڑے چینج کرنے ہیں کیا؟ نہیں میرا خیال ہے بارش ہو رہی ہے تو چلیں یہیں پر آ جائیں، کچھ کھڑے رہ کر گفتگو ہو جائے گی۔ مجھے جو شہد کا تذکرہ ہوا نا، شہد پر کچھ یاد آ گیا۔ یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے نا، اس کے اندر ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے اور اس کا نام ہوتا ہے یاسوب، یاسوب کہلاتی ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی ایک، جسے کہا جائے کہ اس کے اندر ایک ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ اس کے اندر سے ایک قسم کا سگنلز نکلتے ہیں۔ ہاں یہ میں نے بھی اس کی جو ہے نا سائنسی تحقیق پڑھی ہے، یہ وائبریشن ایک طرح کی جو ہے نا یہ پیدا کرتی ہے، جس سے جو ہے یہ اپنے لیے ایک پورا پاتھ بھی مقرر کر لیتی ہے۔ جی وہ ایک راستہ مقرر کرتی ہے، وہ ایک الگ، لیکن اس کی جو سراؤنڈنگ ہے نا، جس طریقے سے وائی فائی کے سگنل آتے ہیں، اس کی سراؤنڈنگ میں تقریباً 2 کلومیٹر، مجھے غالباً یاد پڑتا ہے 2 کلومیٹر کی سراؤنڈنگ میں یہ ملکہ مکھی جہاں پر بھی ہو، یہ 2 کلومیٹر کی سراؤنڈنگ میں جتنی بھی شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں وہ اس کے تابع ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ وہ اب جو ہے وہ اسی کی فرما برداری کریں گی۔ اچھا یہ ملکہ مکھی جو ہے یہ 2 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے؟ اس کی رینج ہے، جس طریقے سے وائی فائی کی رینج کیسی 2 ہوتی ہے، کلومیٹر 2 کلومیٹر بہت ہوتی ہے، مطلب لیکن یہ اس کی جو میں آپ کو وہاں جا کر بتاؤں گا کہ اس کی جو رننگ ہے وہ کتنی بڑی ہوتی مکھی ہے یہ، اتنی سی مکھی ہوتی ہے، اور لیکن اللہ نے اس کو 2 کیسی کلومیٹر نعمتیں عطا فرمائی، یہ دیکھیں۔ نہیں اور مجھے اس نعمت سے ہمیں کیسی نعمتیں مل رہی ہیں۔ نہیں یہ تو ایک ہے، مطلب آپ نے بھی بتائی نا، بڑی حیرت ہو رہی ہے مجھے۔ 2 کلومیٹر بہت بڑا ڈائی میٹر ہوتا ہے جی، ہمارا جو وائی فائی کا سگنل ہے وہ چند میٹر ہوتا ہے، چند میٹر تک ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے نا۔ اور وہ ہے ہمارا وائی فائی اتنا بڑا بھی رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اتنی سی مکھی ہے، اللہ نے کیسی قوت عطا فرمائی اس کو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب جو ہے ماشاءاللہ بارش ہے اللہ تیز ہوتی تعالیٰ جا رہی ہے۔ جی جی بارش تیز ہو گئی ہے کافی۔ اچھا، ان کا جو نظام ہوتا ہے نا، پراپر ایک سلطنت کی طرح یہ نظام چلاتے ہیں۔ ان کی جو یاسوم مکھی ہوتی ہے یہ باقاعدہ ڈیوٹیز تقسیم کرتی ہیں، کسی کا کام ہے گھر بنانا، کسی کا کام ہے موم جمع کرنا، کسی کا کام ہے، ہاں اس میں کیٹیگریز ہے، کوئی ورکر ہے، کوئی ان کی سپروائزر ہے، کوئی اس طرح کی۔ اچھا اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ اچھا ہاں، اور شہد کی مکھی کبھی آپ کو گندگی میں بیٹھتی ہوئی نظر نہیں آئے ہاں گی۔ یہ نہیں میں نے دیکھا۔ اچھا یہ جو ابھی ہم نے مکھی دیکھی نا، یہ پھولوں کے بعد ہاں یہ ابھی قریب ہی دیکھا سامنے نا جو پھول لگے ہوئے، تو یہ جو مکھی اس کے آپ نے پیچھے دیکھا ایک ہلکا سا بی وینم ہوتا ہے، ڈنک ہوتا ہے اس کے، جی 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 جی۔ یہ بڑے کارآمد چیز ہے، اچھا، لیکن یہ اگر لگ جائے نارملی تکلیف دیتا ہے، درد بڑا ہوتا ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کی لیکن شفا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں نا یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں یہ دیکھیں آپ، کہ
اس مکھی سے ہمیں کیا کیا نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس میں اچھا ابھی آپ بول رہے تھے کہ ہم کسی فارم جا رہے ہیں. جی تو فارم چلتے ہیں, وہیں آپ مجھے بتا دیجیے گا اور مجھے اصلی شہد بھی دلوا دیجیے گا. بالکل انشاءاللہ کیونکہ میں کوشش کروں گا. ملنا بڑی مشکل سے میں ہے. کوشش کروں گا. اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ شہد جو ہے نا اس کی لائف جو ہے بہت لانگ ہوتی ہے. یہ کئی سالوں تک محفوظ رہ سکتا ہے, خراب نہیں ہوگا. اچھا کیونکہ اس میں اینٹی بیکٹیریا صحیح. اور اینٹی فنگس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی شامل کر کے رکھا ہوا ہے, تو یہ خراب نہیں ہوتا. یہ تو ہے, مگر جو ہمیں آج کل مل رہا ہے نا پتہ نہیں ہوتا. تو اوریجنل الگ چیز ہے, ابھی جا رہے ہیں نا, اللہ کرے مل جائے. یہ دلوانا آپ نے مجھے. یا اللہ یا اللہ. ہمارا رخ اب ایک اور نعمت شہد کی طرف ہے. بارش تھم چکی ہے اور سبزہ اپنے نکھار پر ہے. چند لمحوں کے لیے سوچے حاوی ہوئیں تو خیال آیا کہ شہد کی مکھی اور عام مکھی میں کتنا فرق ہے. بظاہر دونوں ہی مکھیاں ہیں, لیکن ایک کو گندگی پسند ہے اور وہ بیماریوں کی وجہ ہے. دوسری طرف شہد کی مکھی ہے جو صفائی پسند ہے اور شفا کا ذریعہ ہے. ہزاروں لاکھوں پھولوں کا رس چوس کر شہد بناتی ہے. ہم نے شہد کھاتے وقت یا خریدتے وقت شاید اس نعمت کے بارے میں اتنا دھیان نہیں دیا ہوگا کہ اس سوغات شہد کے پیچھے مکھی کی کتنی محنت ہے, اور قدرت نے نعمت کے طور پر دوا اور غذا دونوں ہی حوالوں سے ہمیں عطا کی ہے. خیالوں کا یہ سلسلہ منزل آنے کے احساس سے ختم ہوا. چلیے آگے ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہے خان صاحب, ٹھیک ہے؟ السلام علیکم. طبیعت ٹھیک ہے ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے آپ, ٹھیک ہے؟ کیسے ہو؟ السلام علیکم. کیسے آپ, ٹھیک ہیں؟ کیسے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ شہد کی مکھیوں کے بارے میں جاننا ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کی فارمنگ وغیرہ کرتے ہیں, تو آپ سے ہم معلومات لیں گے کہ کس طریقے سے اس کی فارمنگ کی جاتی ہے, کتنے عرصے میں شہد تیار ہوتا ہے, کتنا تیار ہوتا ہے. سال میں 2 دفعہ اس کا سیزن لگتی ہے نا, ٹھیک ہے, ایک 14 مہینے پہ ایک 10ویں مہینے پہ. ٹھیک ہے. تو سال پہ اسی 12 مہینے ہم رکھتے ہیں 2 سیزن کے لیے. تو وہاں پہ جب جاتے ہیں نا, میں سیزن پہ 20 دن بعد شہد تیار ہوتے ہیں نا, پھر ہم لوگ نکالتے ہیں. اور ادھر جو ہے نا صرف پالنے کے لیے آیا, ادھر بچے ادھر ڈالتے ہیں نا, نیچے گرمی کی وجہ سے ہم ادھر آئے تھے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے نماز کا ٹائم بھی ہو گیا, پہلے ہم نماز پڑھ لیں, اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. آج آج یا اللہ یا اللہ. وصف بیان کر. اچھا خان صاحب ماشاءاللہ. مکوری تو نہیں دیکھے ہاں, مکوری یہ کیا ہوتا ہے مکوری؟ یہ کیا ہے؟ یہ باکس, ہاں مکھی 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 مکوری بولتے ہیں آپ کی زبان میں؟ نہیں یہ دوسرا زبان ہے. کس زبان میں بولتے ہیں مکوری؟ یہ گجرو میں. گجرو میں. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں مکوری, ہمارے تو گجری زبان میں. گجری زبان میں. آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ہم تو مچھئی بولتے ہیں, اور پنجاب کے لوگ مکی بولتے ہیں. مکھی بولتے ہیں. اور اس کی جو مکھی ہوتی ہے نا, نر مکھی, اس کو انگلش میں ڈرون بولتے ہیں. ڈرون وہ موٹا سا ڈرون ابھی جو اڑا ہے نا, اڑائیں گے بھی ہم. ہاں, اس کو ڈرون بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا زہیب بھائی ماشاءاللہ شہد کے بارے میں کچھ سمجھتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں, لیکن یہ پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میٹھا اور شہد یہ پسند ہے, اور اس میں شفا بھی ہے. عمران بھائی, شفا کے بارے میں میرے خیال قرآن میں اس کی ایک باقاعدہ نام سے, شہد کی مکھی کے نام سے ایک صورت بھی ملتی ہے نا. سورہ نحل موجود ہے, سورہ نحل موجود ہے قرآن کریم کے اندر. جی ہاں, سورہ نحل کی آیت نمبر 68 اور 69 کے اندر اللہ نے شفا کا تذکرہ بھی فرمایا ہے, شہد کی مکھی کا بھی تذکرہ فرمایا. اور یہ شہد کی مکھی دیکھیں کتنی معمولی سی ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس مکھی کو یہ حکم دے دیا, اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ پہاڑوں پر اپنے گھر بنائے, اور یہ درختوں پر اپنے گھر بنائے, اور گھر کی چھتوں پر اپنے گھر بنائے. اور اس کے بعد شہد بنانے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا, اور اللہ نے فرمایا یہی کہتی ہے بات کرتے ہیں. ابھی یہ بتا دے رہا مجھے ذہن میں آتا ہے. صحیح, یہی 3 جگہیں ہیں جہاں پر شہد کی مکھی آپ کو ملے گی, لیکن نہیں ملے گی. ہم چوتھی جگہ پر بھی لے کر آئے ہیں آپ کو, باقاعدہ اس کی فارمنگ بھی ہو رہی ہے. فارمنگ ایک الگ چیز ہے, یہ بھی پہاڑوں میں ہی ہے نا. پہاڑوں میں, پہاڑوں میں ہی ہے, بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, یا تو پہاڑوں میں ہوگی, صحیح ہے, یا
सरहद पे होगी या पहाड़ में होगी या फिर घरों की छत पे बनाएगी, छतों पर होगी। इसके अलावा किसी जगह नहीं बनाएगी। अब ये मकामात रब्बे कायनात ने बता दी है, उसके बाद ये शहद बनाने का तरीका भी अल्लाह ने बताया। अल्लाह ने फिर फरमाया सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात, अल्लाह ने फरमाया कि ए शहद की मक्खी अब तमाम फलों में से रस चूस लो। अल्लाह अकबर। अब देखिए रस मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है, फीका भी होता है, लेकिन इसके पेट में जाता है तो वो मीठा हो जाता है। अच्छा, ये जो आपने बात की ना, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपको पता है कि ये जो मक्खी है ना, ये बहुत दूर दूर तक जाती है। ये फल और जो है ना, जो उसके फूल होते हैं, उससे उसका जो नेक्टर होता है ना, उससे ये रस निकालती है। सही। अच्छा, अब ये जो रस निकालती है, अब ज़ाहिर है इतनी दूर जाएगी, एक छोटा सा एक जो है वो परिंदा कह लें या कीड़ा कह लें इसको, वो अब रास्ता भी भूल सकता है। रास्ता क्यों नहीं भूलता ये? सही। इसके लिए जो एक तहकीक मैंने पढ़ी थी वो ये है कि ये यूँ समझे कि ये एक तरह के ना एक वजदानी कैफियत इसके ऊपर आती है बीच में, ये हर थोड़ी देर के बाद। अच्छा। तो ये जो है वो खुशबू एक छोड़ दे आती है, सही है, उसको रास्ता उसी से दिखता है। सही। और पीछे जो दीगर मक्खियाँ होती हैं उनको भी उसी से मिलता है। अच्छा, भाई ने रास्ते की बात की ना, थोड़ा सा रास्ता हम भी देखते हैं। चले और नीचे चलते हैं, फार्म पे चलते हैं। फार्म की तरफ। वस्फ बयास करते हैं सारे। अच्छा, ये जो रास्ते की बात की ना आपने ज़ोहैब भाई और यूसुफ सलीम भाई, इसको रास्ता अल्लाह ने बताया है। अल्लाह ने फरमाया ना कि सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात, हर फलों में से रस चूस लो। अल्लाह ने फरमाया कि फिर अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो नर्म व मुलायम रस्ते बनाए हैं उन पर चलो। जब रब्बे कायनात ने उसको रस्ते भी बता दिए, उसने रस भी चूस लिया, तो फिर अल्लाह ताला क्या फरमाता है, यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु, तो फिर इसके पेट में से रंग बिरंगी चीज़ें निकलती हैं और उनका रंग मुख्तलिफ होता है। और उन चीज़ों के बारे में अल्लाह ने फरमाया फ़ीही शिफ़ाउन लिन्नास, अच्छा, ये जो उसमें लोगों के लिए शिफा अल्लाह ने रखी है। अच्छा, ये माशाल्लाह से जो आपने कुरान पाक की आयत बयान की है ना, आज आपको पता है कि कुरान पाक की इस आयत के हिसाब से जब ये तहकीक हो रही है तो तकरीबन 5 से 6 चीज़ें जो है वो इस मक्खी से हासिल होती हैं जिनसे इंसान शिफा हासिल करता है। वाह, सुभान अल्लाह। वस्फ बयास करते हैं सारे। कोई भी मक्खी अपना घर साइज से आगे पीछे नहीं करेगी। अच्छा, इसमें बाकायदा उसूल और कवानीन भी होते हैं। अच्छा, ये देखते हैं ना, इनके पास होगा ना छत्ता दिखा सकेंगे भैया आप? जरा छत्ता दिखाएं। छत्ते के करीब तो जा रहे हैं, कहीं हमें ये नुकसान तो नहीं पहुंचा देगी भाई? भाई हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? काटेगी तो नहीं? घर से भी ये टोपी पहन लें, ये टोपी पहनना पड़ेगा? ये ले जरूरी है? साफ सुथरा है, कोई खराब नहीं है। यार एक से क्या बनेगा, हम तो सबको दो, ज़्यादा सबको दो, भाई को भी दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आप देखें, इनके घर सारे के सारे एक ही साइज के हैं। अच्छा, ये मक्खियाँ जमा कैसे हो जाती हैं यहाँ पर? बॉक्स में कैसे आ जाती है? इसका कोई तरीक़ेकार है? ये तीसरे महीने पे नहीं है, मार्च में। मार्च में जब सर्दी खत्म हो जाती वैक्स है इसके ऊपर, ये जो है ना, मैं अब आपको इसकी थोड़ी डिटेल भी दे देता हूँ जी। ये ना वैक्स है, वैक्स से बनाती हैं ये अपना घर, ठीक है। ठीक है। इसके अंदर होता है शहद, इस शहद के ऊपर जब ये शहद बना लेती हैं, ये बंद कर दिया, देखें इसने ना, ठीक है। जिसमें शहद हो गया है ये खोल खोलता दिया। बंद हो गया, अच्छा। खोला नहीं है। ये देखें, इसकी वजह इसने अल्लाह छोड़ देगा। अकबर। ये शहद है जी। और ये रता जो है ना, ये सुभान उनका अल्लाह, बच्चा है, सुभान अल्लाह। ये बंद है। ये भी इसके बंद ऊपर मक्खी फिरते हैं ना, इसको पक्का करने हैं। अच्छा, ये इधर इन्होंने शहद भर के, ये शहद बन चुका है, ये बनने जा रहा है अभी। ये इसके अंदर इनके बच्चे ये कितने टाइम में बन जाएगा टोटल शहद? जी। ये शहद तो अभी भी इसके लिए ये पूरा है। अच्छा। लेकिन ये अब नहीं निकलता, ये खुद खाने वास्ते है इनकी। अच्छा, क्या इधर सर्दी बहुत होती है ना, सही। तो बाकी जब मैं नीचे सीजन जाती है ना, पंजाब या पेशावर या क्वाट करक ये इलाके पे ना, सही। वहाँ भी फिर 20 दिन में। अच्छा, इसमें कितनी नस्लें होती हैं मक्खी मक्खी में? नस्ल होती है, 3 नस्ल होते हैं, 3 नस्ल होती है। 4 नस्ल। 4 नस्ल होती है। अमीर अहले सुन्नत ने यही फरमाया बाकायदा मदनी मुज़ाकरे में कि इसकी 4 नस्ल होती है और ये उम्र के साथ जो है ना इसका कनेक्शन होता है। जवान मक्खी के शहद का कलर सफ़ेद होगा, जो थोड़ी सी अधेड़ उम्र हो जाएगी उसके शहद का कलर जर्द होगा, जो बूढ़ी हो जाएगी उसके शहद का कलर हो जाएगा रेड, और जो और ज़्यादा उम्र को पहुंच जाएगी उसके बावजूद काम करेगी तो उसके शहद का कलर ब्लैक हो जाएगा। तो ये 4 किस्म के और 4 कलर के शहद पाए जाते हैं। अच्छा, इसका ये जो मोम है ना, ये जो मोम है ये भी बड़ा लजीज होता है, ये इसका मोम जो है
ये मोम के साथ बेचते हैं या निकालते वक्त आप इस मोम को भी साथ ही मिला देते हैं? नहीं, ये जब हम बेचते हैं ना, इनको मेरे पास पथरी होती है ना, ठीक है, ये काट के ये शहद जो ना ये यहाँ तक होती है ना सिल, ये फिर मैं ब्लेड के साथ काट के ये इसका अपना मशीन होती है ना, मशीन में रख के ना पके के निजाम से ये फिर शहद निकालती है। अब ये जो बच्चा है ना ये भी ज़ाया नहीं करता, बच्चे जो है ना मैं वापस लाते हैं ना पेटी में रखते हैं। वाह वाह वाह। अच्छा, तो फिर ये कंटिन्यू अपने सारे सिस्टम को कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कितने अरसे के अंदर आपको शहद मिलता है प्रॉपर एक पेटी के अंदर से? ये जब सीजन होगा ना 20 दिन से मिलती है। 20 दिन में शहद बना देती है? बना देती है सीजन में जी। जो और साल में 2 बार सीजन आता है? जी, जो ताकत वाला पेटी हो ना, जिसमें मक्खी ज्यादा होना, भी देखो ना माशाल्लाह है। सही। इस तरह तो लेकिन मक्खी जमा कैसे करते हो ये तो बताओ। ये जब जमा करते हैं ना, जिस तरह महीने पे नहीं, ठीक जब है, सर्दी कम होती है ना, सही है, उसी टाइम ये बच्चे ज्यादा देती है। ठीक है, वंस एक पेटी से मैं ये 3 प्रेम लेके ना खाली पेटी में रख लेते हैं। सही। हदीस मुबारक में फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने अलैकुम बिशिफाइन, फरमाया तुम पर 2 बाइस से शिफा चीज़ों को पकड़ना लाजिम है। पहले नंबर पे फरमाया अल-असल वल कुरान, शहद और कुरान को लाजिम पकड़ लो, शिफा मिलती रहेगी। बहरहाल बड़ी बरकतें हैं। चले भाई हमें भी कुछ शहद चखाएं। और शहद चखाएं भी, और जो आप कह रहे हैं ना मुख्तलिफ शहद हैं वो दिखाएं भी, ठीक है। कि जो कौन कौन से हैं। ऊपर है, चलें ऊपर अच्छा, चलते अभी हैं। आपने इसको यूं चेक किया बजाकर, ये क्या था? ये ना, नहीं ना, नहीं, आपने ऐसे हाथ लगाया था ना, आपने इसको दबाया तो था उससे ना? आपने चेक किया था कि कितना कौन से उसमें नहीं, शहद ये अच्छा है। नहीं 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 नहीं, जैसे आप आपने दूसरी ये पेटी हटाया पेटी। इसको ये चत्ते जाते हैं इसमें, और बाकी में अच्छा, हाँ, ये चत्ते कम होते हैं ना, अच्छा 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 अच्छा, सही सही इसमें चत्ते जाते हैं। सही 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 सही। अभी इसमें चत्ते जाते हैं ना, और बाकी कमजोर। अच्छा, ये तो पूरा पैक है ना, तो फिर ये मक्खी जाकर वापस कैसे आती है? गेट बना हुआ है। अच्छा, इसका गेट भी बनाते हैं प्रॉपर? हाँ, ये ये देखें ना, गेट भी जरा देखते हैं क्या है गेट। ये इमरान भाई ये देखें। अच्छा, मेरे ख्याल से ये सामने वाले देखते हैं जिनमें जा रहे हैं ना, ये आसानी से। अच्छा, ये हम उतारते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, अब जो है ये जो आपने बात की है ना, ये वाकई ऐसा ही है। अल्लाह की नेमतों पे अगर हम गौर करें, एक नेमत से कई नेमतें मिल रही होती हैं। ये जो एक नेमत से अल्लाह ताला कितनी कितनी बड़ी बड़ी नेमतें हमें अता फरमा रहा है, बिल्कुल, ये उसका कितना बड़ा एहसान तो है। इसीलिए तो गौर व फिक्र की जो दावत है ना कुरान पाक में, अगर हम वो शुरू कर दें तो आप सोचें हम अल्लाह ताला की वहदानियत पे, अल्लाह ताला की कुदरत के शाहकार पर हम लोग किस तरह से जो है ना बिलीव करना शुरू कर देंगे, और हम किस तरह लोगों को आराम से गाइड कर सकते हैं। वाह, ये मुख्तलिफ किस्म के रंग भी आ गए। ये देखें माशाल्लाह, वो जो मैंने कहा ना, अच्छा, ये 3 कलर है ना, ये 3 कलर हैं। ये देखें, ये पीला, बहुत ज़्यादा पीला, गदला सा पीला, और ये मांठे वाला है, मांठे का दरख्त है, सरगोदे वाला। अच्छा, दरख्त के भी अलग अलग, इनके हिसाब से अच्छा, दरख्त इन्होंने अलग मुझे बताया कि ये रंग जो मुख्तलिफ होते हैं, ये दरख्तों की वजह से भी होते हैं। ये कि दरख्तों जिस की वजह दरख्त से होते हैं। हाँ, क्या ये बताएं जरा। जी, ये है ना मांठे वाला, ये सरगोदे में होती है। अच्छा अच्छा, है। माल्टे के दरख्त से लिया गया है। जी, ये सरगोदे में होते हैं, खास और जगह में नहीं है। फैसलाबाद में भी थोड़ा बहुत होती है। ठीक है। और ये पलाई वाला, ये कश्मीर में होती है। अच्छा, ये किस दरख्त से लिया जाता है? पलाई वाला, हम पलाई इसको के पलो दरख्त सब बोलते हैं ना। अच्छा। तो पलाई वाला दरख्त। सही है। 4 महीने में लग जाते हैं। ठीक है। और ये जो है ना, ये बेरी वाला शेर, बेर का है। बेर के दरख्त का। ये बेर कीमती शेर की है। सही। और ये नीचे वाला ये जो है, ये भी है मांठे वाला। अच्छा, इनका कोई फ़र्क है कि ये इनमें फ़र्क क्या है? टेस्ट में फर्क होता है या क्या फर्क नहीं, होता है? टेस्ट में फर्क नहीं होता है। ये फर्क सब जो है ना, ये सारा बार मर जाती है, सऊदी अरबिस्तान जाती है। सही। ये और ये बाकी जो है ना सब यहाँ पे इस्तेमाल होती है। ज़ोहैब, पाकिस्तान में हम तो एक फार्म पर आए ना, पाकिस्तान में 7000 फार्म मौजूद है, 7000 शहद बना रहे हैं। सही। ठीक है। और पाकिस्तान पूरे साल में 7500 मेट्रिक टन शहद प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल, हाँ, उसका। इतना ज़्यादा, जी। माशाल्लाह। और ये एक देखें, ये भी तो एक नेमत है ना कि इतने सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है। रोजगार है, और इंडस्ट्री चल रही है इतनी बड़ी। बिल्कुल, और ये जो इतना सारा शहद जो आपने बताया जा रहा है, तो कितने लोगों के लिए शिफा का बाइस है, जो सिर्फ एक जगह से जा रहा है। कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की, अल्लाह की नेमत है ये। ऐसी नेमत है। चले भाई, हमें कुछ टेस्ट भी करवाएंगे? टेस्ट करवाएंगे। अच्छा, इसमें सबसे बेस्ट ये होता है
अच्छा, असली शहद की कोई पहचान है? असली शहद की पहचान क्या है? मेरे भाई जानिए ना, ये मक्की का मुंह से जो निकला हुआ ना, वो इंशाल्लाह सब असली है। बाकी जो लोग ये आम लोग हैं ना, जिसने देखा नहीं है ना, वो शक की बात करता है ये मिलावट है, लेकिन कोई नहीं बना सकता। नहीं, कोई बात तो है ना, कुछ होता तो होगा ना कि मिलावटी कैसा है और मिलता है ना बाजार तो में? अभी तक नहीं देगा ना, हम लोग कर सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे इतना तौफीक न देवे जो मैं इसको मिलावट करता हूँ। अच्छा मुझे बताओ, कोई चम्मच ले आए ताकि इसको टेस्ट करें। बिस्मिल्लाह। वाह, आप टेस्ट करेंगे? चले माशाल्लाह, चेक करो। ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। और ऐसी बेशुमार नेमतें और भी मौजूद हैं। हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। बिल्कुल, कि इन्होंने हमें अपना फार्म भी दिखाया, सारा प्रोसीजर भी बताया, शहद भी चखाया। बिल्कुल। कुछ बात खरीदते भी हैं इंशाल्लाह। बहरहाल आपको एक और चीज़ का आइडिया हुआ कि वही वाली बात कि हम एक नेमत पे ऊपर जाते हैं अल्लाह ताला की, और कितनी सारी नेमतें हमें मिल जाती है। अल्लाह हू अकबर। ये एक नेमत कितनी नेमतों का जरिया है। मैं तो सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि जो वैक्स हासिल होता है, जो मोम हासिल होता है, आप देखें कि पूरी एक इंडस्ट्री है जो इसी सबब से चल रही है। अल्लाह हमारे मरीजों को भी शिफा अता फरमाए। चलें ज़ोहैब भाई, हमें अगली डेस्टिनेशन में पहुंचता है, इनसे इजाज़त लेते हैं, बिल्कुल। मुलाकात भी करते हैं। बहुत शुक्रिया। मदनी चैनल भी देखा करें और इनको तोहफा भी देते हैं। माशाल्लाह इन्होंने हमें इतना सब कुछ विजिट करवाया। तस्बीह है हर खुश को कर गए या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अभी हम जिस सफ़र से आ रहे हैं और रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते भर हमारे राइट हैंड पर, कभी लेफ्ट हैंड पर दरिया मौजूद था। रास्ते भर आप दरिया करते आए हैं, मगर क्या कभी इस नज़र से दरिया को देखा कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है? इस तरह नॉर्मली सोचते नहीं है ना हम लोग। अमूमी तौर पर हम इस कदर नहीं सोचते कि ये अल्लाह की हम पर कितनी बड़ी नेमत है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। और ये इतनी बड़ी नेमत है कि अगर ये दरिया और समंदर ख़त्म हो जाए फिर क्या होगा। यानी आज तो हम अपने शहरों में हैं और हमें पानी बआसानी मिल जाता है या ख़रीद के ले लेते हैं, लेकिन अगर ये दरिया बंद हो जाए तो यही दरिया जो दरियाए कुनहार है, फिर आगे दरियाए नीलम बनता है, फिर दरियाए जहलम से मिलता है, फिर जाते जाते ये अंदरून सिंध दरियाए सिंध से भी मिलता है। अगर ये बंद हो जाए तो वहाँ तक पानी पहुँचना मुश्किल हो जाएगा और कितने लोग जो है वो पानी से महरूम हो जाएंगे। और ये जो है अल्लाह ताला की कुदरत के मनाजिर हैं। जैसे कि यूसुफ भाई ने फरमाया कि इसको देखकर अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन बढ़ जाता है, उसकी कुदरत के मनाजिर हैं, अजाइबात हैं। और इसकी तरफ गौर व फिक्र करने का अल्लाह ने कुरान में भी हुक्म दिया है, अहादीस में भी इनका तज़किरा मिलता है, और इसी तरह हमारे असलाफ के भी अक़वाल इसके हवाले से मिला करते हैं। मेरा ख्याल है कुछ बैठ कर गुफ्तगू करते हैं। ज़ोहैब भाई, पानी अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, और हमने हर जानदार चीज़ पानी से पैदा फरमाई। जी, ये गालिबन सूरह अंबिया आयत नंबर 30 का तर्जुमा फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमरान भाई, नोट किया आपने? माशाल्लाह, इसका मतलब है कि आपका तर्जमा कुरान और तफसीर कुरान पढ़ने का ज़ौक़ और शौक़ लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस चीज़ का इस वजह से शौक़ है कि जब मैं पढ़ता था तो साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ठीक है। और जो मैंने पढ़ा और फिर जब मैं कुरान पाक का मुताला करता था तो वो चीज़ मुझे कुरान में पहले से नज़र आती थी, तो वो ज़ौक़ व शौक़ जो है उसकी वजह से मज़ीद बढ़ गया। ये जो आपने बयान की ना आयत, ये क्यों मुझे याद रह गई, मैं आपको इसकी वजह भी बताता हूँ कि जब कुरान पाक में पढ़ रहा था तो एक ये साइंस की तहकीक मेरी नज़रों से गुजरी कि उसमें ये कहा गया था कि जो हर जानदार शय है ना, ये तख्लीक पानी से होती है, यानी ज़िंदगी है ही पानी से। ठीक है। और कुरान पाक में भी पहले से ही बयान फरमा दिया गया, ऐसा मौजूद है, लेकिन साइंस ने अब उसको एक्सेप्ट किया है। जी, ये तो तहकीक से ना, वो तो रब का कलाम है, उसने पहले से बयान किया। अच्छा, ये चीज़ मज़ीद यूँ इंडोस हो जाती है कि आज जो साइंसदान है वो कोई भी सैयारा देखते हैं ना, तो वो सैयारे पे सबसे पहले पानी तलाश करते हैं। वो इसलिए कि वहाँ पानी है तो ज़िंदगी है, पानी नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। अल्लाह अकबर। तो पानी जो है ना इस कदर अहमियत रखता है। मुफस्सिरीन ने जो इसकी तफसीर भी बयान की ना, वो यही बयान की कि पानी जो है वो इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। इसकी एक तफसीर ये बयान की गई
مختلف اس کی تفاسیر ملتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ہماری زندگی میں بھی پانی کا ایک اہم رول ہے۔ آپ دنیا کے کہیں بھی کسی بھی حصے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، اگر وہاں پر آپ کو پانی میسر نہیں ہے تو وہاں پر آپ کا زندہ رہنا یہ ممکن نہیں، کب تک آپ سروائیو کر لیں گے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیں نا کہ پانی تو ہماری زندگی پریکٹیکل لائف ہم جو گزارتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے، لیکن جو ضروریات زندگی ہیں ہماری وہ بھی پانی کے بغیر ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ آپ دیکھیے اگر ہم نے روٹی کھانی ہے تو پانی سے اس کے اناج کو ہم جو ہے وہ پانی دیں گے، ویٹ وہ اگانا ہے تو پانی ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آٹا گوندنا ہے تو اس میں بھی تو پانی پانی چلے گا۔ ضروری ہے۔ تو بہت ساری جو ضروریات زندگی ہیں وہ بھی پانی کے بغیر ہم تک پہنچ نہیں سکتی، یہ بھی پانی میرا کی۔ خیال ہے کہ یوں کہا جائے نا کہ ہر چیز کے لیے پانی ضروری ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ غلط نہیں ہے۔ تو ہر چیز کے لیے پانی دریا بیسکلی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ پانی جو آ رہا ہے اور یہ پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا اور کہاں تک جا رہا ہے۔ یہ جو بہتا ہوا پانی آپ نے کہا نا، یہ دریائے کنہار پر بیٹھے ہیں ہم۔ جی ہاں، یہ دریائے کنہار ایشیا کا سب سے زیادہ تیز ترین دریا کہا جاتا ہے اس کو، یہ تیز ترین دریاؤں میں اس کا شمار ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے۔ ترین دریاؤں میں سے اس کا شمار ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کا بہاؤ کتنی تیزی سے ہے۔ بہت تیز بہ رہا ہے، بلکہ اس کے لیے تو شاید یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جو اس میں ہلکا سا بھی آگے گیا تو وہ بہہ جاتا ہے، کھینچ لیتے ہیں آپ کی طرف، جی یوں کہا جاتا ہے۔ اور ایسا ٹھنڈا پانی ہے، اس کا بھی تھوڑا سا ہاتھ لگایا اس کے چلے اندر، پانی کی طرف چلے، تھوڑا سا پانی چیک کریں۔ عمران بھائی کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈا پانی کتنا ہے، پانی ہے چیک کرتے ہیں۔ تو اس کو دیکھتے ہیں۔ عمران بھائی آپ نے کیا چیک کیا ہے پہلے؟ ہاں میں نے تھوڑا سا چیک کیا تھا پینے کے لیے۔ چلیں زوہیب بھائی، عمران بھائی کہہ رہے ہیں کہ پانی ٹھنڈا ہے، آئیں چیک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زوہیب بھائی، جی صاف شفاف ٹھنڈا اور میٹھا پانی، اللہ اکبر، اتنا لذیذ پانی۔ اچھا مجھے ایک واقعی۔ چیز اور یاد آ رہی ہے، کنفرم عمران بھائی کر دیں گے۔ جی عمران بھائی بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے، بالکل بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے۔ اس کو یعنی پی لیں، میں ٹرائی کروں؟ بالکل ٹرائی کریں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ بتا رہے سمجھ- نبیل بھائی میں ہاتھ- کہ یہ کافی ٹھنڈا ہے پانی۔ جی جی بہت ٹھنڈا پانی ہے یہ، عمران بھائی آپ صحیح فرما رہے تھے۔ اچھا عمران بھائی، وضو کریں گے اس میں؟ بالکل، پانی اس سے وضو کر سکتے ہیں، ٹھنڈا پانی ہے بہت زیادہ، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم تو اپنے علاقوں میں پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف استعمال کرتے ہیں، فریج جتنا بڑا مہنگا لیتے ہیں اور ہم برف خریدتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں بالکل ٹھنڈا پانی، 5 منٹ تک یہ پاؤں اس کے اندر رکھنا جو ہے بڑا دشوار ہے۔ نہیں رکھا جا رہا، میں تو بار بار نکال لیتا ہوں۔ وضو کریں نا، وضو کرنا کچھ دشوار ہو جائے گا یہاں پر، کیونکہ کپڑے، مجھے یاد آیا حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، ایک بار وضو فرما رہے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزرے اور فرمایا، اے سعد یہ اسراف کیسا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ اللہ اللہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں گرچہ تم نہر پر ہو، یہاں پر بھی یہ دریا نہر جاری جگہوں پر پانی بھی ہے، پانی کو ایسا نہیں ہے کہ اس کا جو ہے وہ اسراف کرے اور بندہ ضائع کرے۔ اگر یہ پانی بہتا ہوا ہمارے پاس ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں عمران بھائی ہاتھ دے دو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فتاوی رضویہ میں سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسراف کی تقریباً 8 صورتیں لکھی ہیں، تو اب بندہ یہ غور کرے کہ یہ تو جاری پانی ہے، بہ ہی رہا ہے، تو کیا اس پر اسراف کیسے ہوگا؟ تو اس میں زہیب بھائی اور یوسف بھائی آپ کو دعوت دوں گا کہ فتاوی رضویہ سے کتاب الصلاۃ کے اندر یہ موجود ہے، اس مقام کو ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ بہت آپ کو علم دین بھی حاصل ہوگا۔ اچھا آپ ایک چیز زمین ہے اور پتھر دیکھ رہے ہیں آپ، قیمتی اچھا، اسی یہ پتھر ہے، پتھر یہ دیکھیں، یہ ہم لوگ گھروں میں ڈیکوریشن کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے کر آتے ہیں۔ بکتے ہیں باقاعدہ ہمارے کراچی میں یہ، یہ پتھر ایک پتھر کے اندر کتنی چیزیں ہیں، واہ واہ، یہ اتنا دیکھیں، خوبصورت ترین پتھر ہے، یہ دیکھیں، 4 کلر ہیں اس کے اندر، یہ بھی دیکھیں، بلیک اور وائٹ اور یہ گولڈن اور اس میں سلور جو چمک رہا ہے، بالکل، اور یہ دیکھیں، اللہ اکبر۔ یہ سارے پتھر لوگ ایکویریم کے لیے ڈفرینٹ چیزوں کے لیے جو ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے کر آتے ہیں، اور یہاں قدرتی طور پہ بھرے پڑے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہی ہے، ایک قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ سبحان اللہ، کیا قدرت کے نظارے ہیں۔ زہیب بھائی کتنا خوبصورت ترین منظر ہے یہ،
آپ دیکھیں اللہ اکبر۔ پانی دیکھیں کتنا پانی ہے نا اور کتنا بہ رہا ہے جی یہ آپ کتنا پانی فرما رہے ہیں؟ کتنا ہی تو ہے یہ آپ کو پتا ہے دنیا کا صرف 2% پانی ہے جو ہمیں میسر ہے. میٹھا پانی ہے یہ جی 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 میں اسی کی بات کر رہا ہوں. جی دنیا میں جو واٹر ہے نا ہاں کہا جاتا ہے کہ دنیا 73% پانی ہے پانی پر ہے ٹھیک ٹھیک ہے اور 27% زمین ہے آلموسٹ تقریباً. لیکن اس 73% میں سے جو قابل استعمال پانی ہے نا وہ صرف اور صرف 2% واٹر ہے. صرف 2% پوری جی. دنیا کے لیے 98% واٹر ایک ریسرچ کے مطابق ایک محتاط اندازے کے مطابق 98% واٹر آپ کا کھارا پانی ہے. یہ جو کھارا پانی ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے دنیا کی آبادی 7 ارب ہے اس جی وقت. جی جی 7 ارب سے بھی یہ میں cross کر ریسرچ چکی. بتا رہا ہوں آپ کو باقاعدہ اور اس وقت بھی وہ نیٹ پر موجود ہے. آپ چاہیں تو اس کو سرچ بھی کر نہیں، سکتے ہیں. 7 ارب لوگوں کے لیے 2% واٹر جو ہے اچھا وہ یہ 2% بھی پورا میٹھا اویلیبل نہیں ہے. یہ 2% بھی پورا اویلیبل نہیں ہے. یہ بھی سنیں مزے کی بات. ان 2% میں سے 9 حصے یہ برف کی صورت میں موجود ہے گلیشیئرز کی صورت میں موجود ہیں. اللہ کی یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. انشاءاللہ یہ بھی میں نے آپ کو دکھانی ہے. لیکن اب آپ سوچیں کہ 0.01% پانی جو ہے نا یہ دریاؤں اور کنووں کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. اللہ یہ جو آپ آبشار دیکھتے ہیں یہ جو نہریں دیکھ رہے ہیں پانی کا 0.01% ہے. 0.01%. یہ جو آپ دریا دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ جھیلیں دیکھیں گے یہ جو آپ آبشار وغیرہ دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں 0.01% ہیں. یہ اتنا پانی 0.01%. اللہ کی اس سے یہ بھی قدرت ہے پتہ یہ. چلتا ہے کہ پانی تو ہے ہی جی. لیکن اس کی قدر بھی کرنی چاہیے اللہ اکبر. اور اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ ہم نے پہلے اسراف پر بات کی ہے. اچھا عمران بھائی یہ جو آپ نے قدر پر بات کی نا یہاں پر جو پانی بہ رہا ہے نا بڑی آب و تاب کے ساتھ بہت تیز پانی کا بہاؤ ہے. آپ یہاں پر دیکھیں گے تو لوگوں نے یہاں پر اس کے دریا کے اندر پائپ لگا کر موٹریں لگائی ہوئی ہیں اور یہاں سے ڈائریکٹ پانی ان کے جو ہے گھروں پر جا رہا ہے. یہ بھی کتنی ایک مطلب نعمت بہت بڑی ہے کہ فریش پانی ان کے گھروں پر جا رہا ہے. اتنا ایزیلی پہنچ رہا ہے. بالکل. اچھا ایک بار مجھے یاد آیا یہ ظاہر ہے کہ جب اس کا ریئلائز جب ہوگا کہ جب اس کی نعمت آپ کے پاس نہ ہو پانی نہ ہو. ایک بار کیا ہوا آپ کو خلیفہ ہارون رشید آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ ریئلائزیشن جو ہے نا یہ جو ریئلائزیشن ہے جی یہ ہو رہی ہے اب آہستہ آہستہ دنیا میں کیونکہ پانی نہیں ہے جی پینے کے لیے. بہت سے علاقے جو ڈیزرٹ ایریا ہیں وہاں تو بہت زیادہ قلت ہوتی ہے. اچھا یہ دریا اور سمندر ہے کیا؟ جی یہ کیسے جاری ہوئے؟ کیا ہے پانی ہے پانی تو ہے لیکن آپ قرآن کی طرف نظر کریں تو آپ کو ایک بہت پیاری حقیقت آپ کو پتہ چلے گی. اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں ذکر فرمایا وقودها الناس والحجارہ. فرمایا جہنم وہ ہے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اچھا ایندھن کیا ہوتا ہے کہ جو آگ کو بھڑکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے صحیح ہے. آگ کو جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ نے جو فرمایا نا وقودها الناس والحجارہ جی کہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. صحیح. تو اس کے بارے میں حدیث مبارک میں لکھا ہے اس کی تفسیر میں کہ پھر پہاڑ اتنا روئے جی جہنم کے خوف سے کہ یہ حقیقت میں ان کے آنسو ہیں. ایک اور تفسیر بھی اس آیت کریمہ کی یہ ملتی ہے جی کہ یہ جو کہا نا کہ وقودها الناس والحجارہ جی کہ پتھر اور انسان جو ہے یہ جہنم کا ایندھن ہے. اس سے مراد وہ پتھر ہیں کہ جن کو کافر جو ہے بت بنا کر پوجا کرتے تھے تو ان کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. بہرحال سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جب یہ پہاڑ بھی خوف خدا سے روتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں تو ہمیں بھی خوف خدا سے آنسو بہانے چاہیے اور رب کی بارگاہ میں رونا چاہیے. جہنم سے پناہ طلب کرنی چاہیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آئیں یوسف بھائی اوپر چلتے ہیں. ارے واہ یہ تو بکریاں بھی نظر آ رہی ہیں. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں بکری کو ذبح کرتا ہوں تو مجھے رحم آتا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تجھے رحم آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھ پر رحم فرمائے گا. اور ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بکری کے گرد جھاڑو اور اسے محبت سے ہاتھ پھیرو. بکری کے گرد جھاڑو بکری کی گرد جھاڑو اور محبت سے اس پر ہاتھ پھیرو کہ یہ جنتی جانور ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بکری کی گرد جھاڑو کہ یہ جنتی جانور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں
ابھی آج کھانا کون بنائے گا؟ کھانا آپ نے کہا تھا کہ آپ بنائیں گے, کڑھائی بنائیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ سنا ہے کہ رمضان بھائی ماشاءاللہ بڑی زبردست بریانی بناتے ہیں. رمضان بھائی انشاءاللہ کھلائیں گے آپ ہمیں بنا کے, لیکن بنانی پڑے گی آپ کو. ہاں بنا لیں گے چلیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, رمضان بھائی کی طرف سے آج بریانی بن رہی ہے ہمارے لیے. نہیں رمضان بھائی, چلیں رمضان بھائی کے ہاتھ کی پھر انشاءاللہ بریانی کھاتے ہیں. مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء يا حي يا قيوم بسم الله وعلى بركة الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے یہ قدرت کے نظارے دیکھ کر اس کی ذات پر, اس کی رحمت پر اور زیادہ بھروسہ مضبوط ہو جاتا ہے. بے شک یہ بہت بڑی نعمت کا ایک ادراک ہوا ہے آج. مطلب ہم دریا دیکھتے تھے, پانی دیکھتے تھے, کبھی یہ کتنا قیمتی یہ احساس نہیں ہوتا تھا. ابھی بارش سے کئی چیزیں اس پانی کی وجہ سے احساس ہوئی کہ بارش ہو رہی تھی, ہم اندر جانا پڑا کھانے کے لیے. اس کے بعد اب رکیے, سفر باقی ہے, آگے بڑھتے دیکھیں ایک اور نعمت کی طرف بڑھیں. دیکھیں اب انشاءاللہ کون سی نعمت ملتی ہے ہمیں مزید آگے. میرا چلنا میرا رکنا